رمضان المبارک میں تراوی اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، گناہ ملے گا، بہت پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس پہ میں اپنی قبر کا کیونکہ حساب دینے والا ہوں تو میں اپنی قبر کے متعلق بتا رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھا رہا، کیونکہ بہت سارے سوالات مجھ سے ہو رہے ہیں کہ آج کل جو تراویوں کے بارے میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ تو میں پہلی بات بتا دوں، اپنی قبر کی فکر کرو۔ میں اپنی قبر کی فکر کرتے ہوئے اپنے بارے میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اور یاد رکھیں، اسلام کوئی آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ آپ یہ بولیں کہ صرف مولانا حضرات کو ہی پتہ ہو سکتا ہے، ایک ایکسپرٹ کو ہی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سب کو، مجھے فرض ہے کہ ہم لوگ جس طرح باقی چیزیں پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو اس میں بھی قابل بنائیں، اور اس کے لیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی جج کرنے والا نہیں ہوتا کہ آپ ایکسپرٹ ہے نہیں ہے، اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی گالم گلوچ کرنا، کسی کے بارے میں بولنا تمہیں کیا پتا، تمہارا لائف سٹائل ایسا ہے، تمہیں کیا پتا، ارے بھائی ہم بات کر رہے ہیں ریسرچ پہ اور ایز اے ہسٹری اسٹوڈنٹ کے اور ریفرنس پہ۔ اور اس سے پہلے کہ آپ میرے اسلام کو، مذہب کو اور میری کریڈیبلٹی کو جج کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک ویڈیو ہے جی جو مولانا طارق جمیل کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھیجی گئی، ہر فقے کی ٹیم کو بھیجی گئی۔ انہیں یاد کرایا گیا کہ کرونا کے دنوں میں قادیانی جو تھے وہ ایک ٹرینڈ چلا رہے تھے، مسیح از کم، اس کے لیے وقار زکا صاحب نے جا کے ٹویٹر پہ اسی طرح جیسے باقی چیزوں کے لیے ٹرینڈ کرتا ہے، ہیڈ فون شو میں جا کے اسی طرح لڑا مرا اور کہا جی سارے لوگ سو رہے ہیں، پلیز ٹرینڈ چلائیں، بی ویئر آف فیک مسیح، اور یہ پھر ٹرینڈ نمبر 1 بنا۔ تو کوئی سوشل میڈیا کا آرٹسٹ، کوئی آپ کو شوبز کا آرٹسٹ قادیانیوں کے خلاف اس لیے بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، علمی ڈسکشن میں نہیں آنا چاہے گا، نہ ہی آپ کو یہ اویئر کرے گا، اس لیے کیونکہ جب بھی ان کے خلاف بولا جائے گا یو کے یو ایس اے کے ویزے کینسل ہو جائیں گے، تو کوئی رسک نہیں لیتا۔ اس لیے میری کریڈیبلٹی میں بولنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں، تراویاں پڑھنی چاہیے اور اس کی وجہ سے کیا روزہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے اگر آپ نے نہیں پڑھی؟ تو آئیے جی ریفرنس پہ چلتے ہیں۔ کوئی ریفرنس، کوئی حدیث کسی بھی فقے کی لا کے دکھا دیجئے، قرآن پاک میں کوئی ریفرنس نہیں ملتا۔ حدیث مبارک میں تہجد کی اہمیت کو بہت بیان کیا گیا ہے، ریفرنس ہر جگہ آپ کو ملیں گے کہ اس کا بہت ریوارڈ ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے کی بات ہوئی ہے، اکیلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ قبر میں بھی آپ اکیلے ہی جائیں گے، پورا اجتماع ساتھ نہیں جائے گا۔ یہاں پر اور حدیثیں میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں، ایز اے ریسرچر آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے، تو یہ اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو یہاں پر ہر جگہ یہ بات ہوئی ہوئی ہے اکیلے، اجتماع میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں پڑھنا چاہوں تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایک قاری کے پیچھے انہوں نے پڑھنے کے لیے بولا گیا، جس کو بہت دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ اچھی بدعت نہیں ہے، یہ انہوں نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہی آگے پروسیڈ کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، ذرا وہ دیکھ لیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہ جو حدیث ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، اور پھر اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا، علمی ڈسکشن کیجئے گا۔ ارے وقار زکا بتا رہے، کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہا ہے کہ کوئی وقار زکا یا کسی کا لائف سٹائل کچھ ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ جج کریں گے، آپ میری قبر میں آئیں گے، اوکے جی بالکل۔ اچھا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس حدیث سے مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں رات کو جب تہجد پڑھنا شروع کی تو ان کو دیکھ کر لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا۔ جب لوگ بہت زیادہ جمع ہوئے تو ایک رات وہ گئے ہی نہیں، اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس کو فرض سمجھ لیا جائے۔ اتنی واضح سنت ملتی ہے، روایت ملتی ہے کہ وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ تہجد نماز جو اس طرح وہ پڑھ رہے ہیں وہ کہیں فرض نہ سمجھ لی جائے، اس لیے وہ نہیں آئے نماز پڑھنے ایک رات۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تراوی جو ہے وہ کسی بھی طرح فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں بینیفٹ ہے، لیکن کیا اجتماع میں پڑھنے کی بات فرض یا فوائد دے گی؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ تراویاں نہ پڑھی جائیں اور آپ تہجد نماز پڑھ لیں۔ آپ آئیں، افطار کے بعد سو جائیں اور تہجد میں اٹھ کے 2 بجے اکیلے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کا جو ثواب تہجد کا ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تراویوں کا ثواب اس سے زیادہ ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماع میں پڑھنا جو ہے وہ کہیں کسی روایت میں کہا گیا ہے؟ جب میرے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے بارے میں کچھ نہیں ہمیں سمجھایا بتایا، تو ہم کیوں اس چیز میں جا رہے ہیں؟ یہاں میں یہ نہیں بات کہہ رہا اس کی ویڈیو کے بعد یہ ہونے لگ جائے گا اچھا بھائی بینک میں جائیں، بینک کی لائنوں میں کھڑے ہوں، سوشل ڈسٹینسنگ وہاں بھول جائیں، نوکری پہ جائیں، پیسے کمائیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن تراویح کے وقت وقار زکا یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں پڑھیں۔ ارے میں یہ سوال کر رہا ہوں، کیا یہ کمپلسری ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ ریسرچ اور ہسٹری کے مطابق آپ ریفرنس اپنا شیئر کر دیجئے، قرآن پاک میں، حدیث مبارک میں، کسی بھی فقہ میں، کہیں بھی اس کے بارے میں کوئی روایت ملتی ہے کہ جی اجتماع قائم کرنا ضروری ہے، اس طرح پڑھنا ضروری ہے، یہ مجھے بتا دیجئے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، علمی ڈسکشن کیجئے، علم سے دوسرے کو اپنا نالج بتائیں، کیونکہ رمضان میں جنریوسٹی کا مطلب صرف پیسے دینا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا نہیں، علم بانٹنا بھی ہے۔ تو آئیے علم بانٹتے ہیں اپنی اپنی لینگویج میں، جس میں سمجھ آتا ہے، قرآن پاک حدیث مبارک پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لیکن علمی ڈسکشن سے۔ ہمارے مولانا صاحب نے یہ بولا، اس کے مولانا صاحب نے یہ بولا، یہ نہیں چل سکتا۔ کیوں بھائی باقی بازار میں جا رہے ہو، بینکوں کی لائنوں میں کھڑے ہو، تو بھائی بینک کی لائن میں کھڑے تاکہ وہاں سے آپ کو بل پے کر سکیں، تاکہ آپ وہاں پر پیسے لے سکیں، تاکہ مطلب وہ چیز کمپلسری تو ہے نا کھانے کے لیے۔ یہاں پر تراویح جو ہے وہ کمپلسری نہیں، واجب نہیں، تو پھر اس کے اوپر زور زبردستی لڑائی کس بات کی ہو رہی ہے؟ میں وہ بات تو کر ہی نہیں رہا کہ مکہ میں نہیں ہو رہی، دوسرے لوگ نہیں کر رہے، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی ریفرنس لا کے دکھا دیجئے جس سے آپ کو لگتا ہو، اور اس سے پہلے کہ آپ پھر لڑنے لگ جائیں۔ جی بالکل بالکل بالکل، یہ قادیانیوں کے خلاف جی میں لڑنے کھڑا ہوا تھا، تو اسلام اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، چاہے ہمارا لائف سٹائل کوئی بھی ہو، اور تم جج نہیں کر سکتے اس پہ مجھے، یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن مجھے جو تراویحوں پہ بلا رہا ہے اس کو میں جواب دے رہا ہوں کہ مولانا صاحب نہیں بیٹا، آپ کی قبر میں آئیں گے، آپ کے مولانا صاحب حشر کے دن نہیں کھڑے گے، چلو یار تم دوزخ جا رہے ہو، 2-3 دن تمہاری جگہ دوزخ میں گزار دیتا ہوں، کیونکہ تم نے میرے نوٹس، میری بتائی ہوئی بات پہ عمل کیا تھا۔ اپنی قبر کا خیال کرو اور وہ بات کرو جو فیکٹ اینڈ فگر پہ ہے۔ تو میرے نزدیک تراویح کمپلسری نہیں ہے، اس سے بہتر ہے میں تہجد نماز پڑھوں۔ آپ بتا دیجئے جی کیا غلط بتا دیا میں نے؟